رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ، قال ربکم ادعونی استجب لکم۔ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے اپنی لاریب کتاب میں اپنے بندوں سے خطاب کرتے ہوئے کہ اپنے پروردگار کو پکارو، ادعونی، مجھے پکارو، مجھ ہی سے مانگو، استجب لکم، کہ میری رحمت کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں، میں تمہاری حاجات پوری کرنے والا ہوں۔ اسی دعا کے سلسلے میں ہماری عرائض دعائے عرفہ کے مضامین پر تھیں، اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ جملات ہم نے عرض کیے کہ امام بارگاہ ربوبی متعال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمالات و نعمات کو بیان کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں، اے پروردگار، تو نے اپنی اطاعت اور عبادت مجھ پہ واجب قرار دی۔ اے اللہ، تو نے مجھے اس پیغام کا فہم عطا کیا جو پیغام تیرے رسول مجھ پر لائے، اور اے میرے پروردگار، اس پیغام کے مطابق تیری مرضی حاصل کرنے کے لیے جینا تو نے میرے لیے آسان قرار دیا۔ اس کے بعد کے جملات کے پروردگار، جب میں نے تیری مخلوقات کے عجائب اور حکمتوں میں غور و فکر کیا تو نے مجھے شکر و ذکر کی توفیق عطا کی، تو نے مجھ پر اپنی عبادات واجب قرار دی۔ جو آج ہم نے جملات عرض کرنے ہیں، وَمَنَنْتَ عَلَيَّ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ بِعَوْنِكَ وَلُطْفِكَ ثُمَّ إِذَا خَلَقْتَنِي مِنْ خَيْرِ الثَّرَى لَمْ تَرْضَ لِي يَا إِلَٰهِي نِعْمَةً دُونَ أُخْرَى وَرَزَقْتَنِي مِنْ أَنْوَاعِ الْمَعَاشِ وَصُنُوفِ الرِّيَاشِ بِمَنِّكَ الْعَظِيمِ الْأَعْظَمِ عَلَيَّ وَإِحْسَانِكَ الْقَدِيمِ إِلَيَّ حَتَّى إِذَا أَتْمَمْتَ عَلَيَّ جَمِيعَ النِّعَمِ وَصَرَفْتَ عَنِّي كُلَّ النِّقَمِ لَمْ يَمْنَعْكَ جَهْلِي وَجُرْأَتِي عَلَيْكَ أَنْ دَلَلْتَنِي إِلَى مَا يُقَرِّبُنِي إِلَيْكَ وَوَفَّقْتَنِي لِمَا يُلْزِفُنِي لَدَيْكَ فَإِنْ دَعَوْتُكَ أَجَبْتَنِي وَإِنْ سَأَلْتُكَ أَعْطَيْتَنِي وَإِنْ أَطَعْتُكَ شَكَرْتَنِي وَإِنْ شَكَرْتُكَ زِدْتَنِي كُلُّ ذَلِكَ إِكْمَالٌ لِأَنْعُمِكَ عَلَيَّ وَإِحْسَانِكَ إِلَيَّ۔ امام علیہ السلام مناجات میں عرض کرتے ہیں، پروردگار، تو نے مجھے خلقت بخشی اور مجھے تو نے بہترین فطرت پر خلق فرمایا، بہترین طینت سے خلق کیا، بہترین خاندان میں مجھے تو نے وجود بخشا، یہاں تک کہ تو نے اپنی ہر نعمت مجھے عطا کی۔ یہاں پر جو مین تصور ہے، آئیڈیالوجی کے اعتبار سے دو ہی قسمیں بنتی ہیں لوگوں کی، یا نظریہ خلقت کے لوگ ماننے والے ہیں، یا اس نظریے کے ماننے والے ہیں کہ اس جہان کے پیچھے کوئی حکمت اور قدرت کار فرما نہیں ہے، جنہیں میٹریلسٹ بولتے ہیں۔ یعنی نظریہ کائنات کے بارے میں بنیادی طور پر دو ہی لوگوں کی اقسام بنتی ہیں، یا مادی نظریہ یا الہی نظریہ۔ مادی نظریے میں خلقت کا کوئی تصور نہیں ہے، جو کچھ بھی اس کائنات میں ہوا ہے ایکسیڈنٹلی، بغیر کسی پلاننگ کے، زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ سب کچھ جنریٹ ہوتا گیا ہے نیچرلی۔ میٹریلسٹوں کے نگاہ کے مطابق آٹومیٹکلی سب کچھ بنتا گیا ہے، دھیرے دھیرے جیسے ملینز اور بلین سال گزرے، خود بخود موجودات سامنے آ گئی نیچرل شرائط کے مطابق۔ لیکن اس میٹریلسٹی نظریے کے مد مقابل الہی نظریہ خلقت ہے کہ اگرچہ اس مادی جہان میں جو کچھ ظاہر ہو رہا ہے
وہ گریجولی آہستہ آہستہ تدریجاً ظاہر ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ موجودات پرفیکشن پاتی ہیں، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس کائنات کی موجودات میں علم و حکمت اور قدرت کا کوئی دخل نہ ہو۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اس کائنات کی موجودات کی خلقت کے پیچھے کوئی پری پلاننگ نہ ہو، کیونکہ جو ظاہر سی نشانیاں ہمیں اس کائنات کی موجودات میں نظر آتی ہیں، سمپل باتیں ہیں کہ ہر موجود کے اندر ایک سسٹم پایا جاتا ہے، ایک خاص ڈیزائننگ ہے جیسے ہم نظام بولتے ہیں۔ ہر موجود کے اندر نظام موجود ہے، اور یہ بھی بہت سی واضح بات ہے کہ جس میں انسان زیادہ ڈیپلی سوچنا نہیں پڑتا کہ جہاں پر بھی کوئی سسٹم، کوئی ڈیزائننگ موجود ہو، وہاں پر علمی دقتیں ہوتی ہیں، وہاں پر منصوبہ باقاعدہ پایا جاتا ہے، ایک پلان ہوتا ہے، اور علمی دقت بغیر کسی علیم و حکیم ذات کے ممکن نہیں ہے۔ ان آثار کو دیکھتے ہوئے الہی نظریہ کائنات پر تمام ادیان کی بنیاد ہے۔ چاہے آپ کسی بھی دین کے ماننے والوں کو اٹھا کر سرچ کریں، دیکھیں، مطالعہ کریں ان کا، آسمانی دین ہو یا زمینی دین، مطلب ہے کہ جس کا وحی سے تعلق نہ ہو، ہندو ہیں، سکھ ہیں، آسمانی ادیان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے جو گنے جاتے ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں یا مسلم، تمام ادیان کی بنیاد اس بیس پر ہے کہ یہ کل جہان اور کل کائنات کریشن ہے، یہ خلقت ہے، اور جب خلقت ہے تو اس کے پیچھے کوئی بنانے والا ہے، اور اس بنانے والے نے موجودات کو خلق کرنے کے بعد اپنے حال پہ چھوڑ نہیں دیا، بلکہ جن جن موجودات کو اللہ تبارک و تعالی نے وجود کی نعمت سے نوازا ہے، ان کے وجود کو باقی رکھنے کی شرائط بھی اس نے خود فراہم فرمائی ہیں، اور وہ شرائط جو اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کی خلقت میں موجودات کو بقا بخشنے کے لیے فراہم فرمائی ہیں، انہی شرائط کو اللہ تبارک و تعالی کی نعمات کہا جاتا ہے۔ نعمتیں عطا کرنا رب کا کام ہے، یعنی اس صفت کی وجہ سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب بولتے ہیں کہ اس نے موجودات کو خلق بھی کیا ہے اور موجودات کی سروائیونگ کی اس نے شرائط بھی فراہم فرمائی ہیں، اور انہی شرائط کا نام نعمات ہے۔ وہ زندہ موجودات کی زندگی باقی رکھنے کے لیے جتنی بھی ضروری شرائط ہیں، ضروری اشیاء ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمات ہیں کہ جو خدا کی رحمت سے ریلیٹ کرتی ہیں۔ ہماری زندگی کو باقی رکھنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے تو رب کی نعمت ہے پانی، ہوا کی ضرورت ہے تو رب کی نعمت ہے ہوا، اسی طرح روشنی جو روزانہ ہمارے وجودوں کو فراہم ہوتی ہے سورج سے، نعمت ہے پروردگار کی۔ اور پروردگار عالم چونکہ رحمان ہے، اس کی رحمت اس کی تمام مخلوقات پہ سایہ ڈالی ہوئی ہے، تو یوں ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں کو کچھ خاص نعمتیں دے اور منکرین کو وہ نعمتیں نہ دے۔ مادی وجود کو برقرار رکھنے کے لیے جو نعمت ایک مومن کو ضرورت ہے اور وہی نعمت کافر کو ضرورت ہے، تو خدا برابر عطا کر رہا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے ہوا رحمان الدنیا، دنیا میں رہتے ہوئے لوگوں کے لیے، سب کے لیے اس کی رحمت یکساں ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام یہاں سے اس بات کو شروع کر رہے ہیں کہ پروردگار اذا خلقتنی من خیر الثرا، کہ تو نے جب مجھے بہترین گھر میں، بہترین فطرت میں تو نے مجھے خلقت عطا کی، لم ترضلی یا الہی نعمتا دون اخرى، تو نے اس بات پہ رضایت نہیں دی کہ تو مجھے کچھ نعمتیں دے اور باقی مجھے نہ دے، ایک نعمت دے کر دوسری نعمت مجھ سے تو نے روکی نہیں ہے۔ اور یہ خاص لطف پروردگار ہم سب انسانوں پہ۔ اور عجیب اس کے بعد کی جملات ہیں، زیادہ تر ہم اپنے وجود کے لیے ان پیغامات کو دیکھیں تو ایک طرح کا تعلیمی مرحلہ ہے ہم لوگوں کے لیے کہ ایک امام کا امام برحق ہونے کے ناطے وظیفہ ہے اپنے ماننے والوں کی ہدایت کرنا، ان کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کرنا، کہ ہم بھی جب اس وجود میں آئے ہیں، اس دنیا میں ہمیں لباس وجود ملا ہے، تو پروردگار نے جو جو نعمتیں ضروری تھیں ہماری بقا کے لیے وہ ہمیں فراہم کی۔ لم ترضلی نعمتاً دون اخرى، یوں نہیں کہ ایک نعمت دی ہو دوسرے سے روک لی ہو، جتنی نعمات ضرورت ہے ہمیں وہ عطا کر رہا ہے۔
اور جو پروردگار نعمتوں پہ نعمتیں عطا کر رہا ہے، ورزقتنی من انواع المعاش، اور اللہ تعالیٰ تو نے مجھے ہر طرح کی روزی سے نوازا ہے۔ روزی بھی وہی خاص نعمت ہوتی ہے جو انسان کے وجود کی بقا کا سبب بنے، رزق۔ البتہ ہمارے ذہنوں میں جب روزی اور رزق کی بات آتی ہے تو ہم کھانے پینے کا ہی سوچتے ہیں، ہمارا مراد یہ ہوتا ہے کہ خوراک اچھی ہو، مالی وسائل زیادہ ہوں، ہم اس چیز کو روزی اور رزق مانتے ہیں۔ لیکن نہیں، جس طرح کی ہمارے وجود کے مراتب مختلف ہیں، ہمیں روزی بھی اور رزق بھی مختلف چاہیے۔ جسمانی نشو و نما کے لیے ہمیں خوراک چاہیے، گندم ہو، چاول ہو، پانی ہو، کھانے چاہیے، غذائیں چاہیے، اور وہ غذائیں حاصل کرنے کے لیے مال و دولت چاہیے، یہ مادی رزق ہے۔ اور چونکہ ہم صرف میٹیریل باڈی نہیں رکھتے، اس فزیکل باڈی کے پیچھے ہماری ایک روح ہے، اس رزق، روح کے کمال کے لیے جو رزق چاہیے وہ اس سے ڈیفرنٹ ہے مادی روزی سے۔ اپنی روح کے کمال کے لیے، اس روح کو پختہ کرنے کے لیے، اس روح کو باقی رکھنے کے لیے جو رزق چاہیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغامات اور تعلیمات کی صورت میں ہمیں بھیجا ہے۔ وہ رزق ہے اس کے قانون کے مطابق جینا، وہ رزق ہے اس کی بارگاہ میں شکر کے لیے حاضر ہونا، وہ رزق ہے اس کی عبادت کے ساتھ روح کو مانوس کرنا، تاکہ روح کا اپنے پروردگار کے ساتھ ایک رابطہ محبت برقرار ہو سکے۔ اور پھر جیسے ہم اپنی روح کو عبادت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر کرتے ہیں، ایک تو روحانی سکون ملتا ہے انسان کو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ایک اطمینان روحانی نصیب ہوتا ہے انسان کو عبادت کے ذریعے، ذکر الہی کے ذریعے۔ لیکن صرف یہ اطمینان اور سکون وقتی نہیں ہوتا۔ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پراپرلی باقاعدگی کے ساتھ عبادات کرتے ہیں، صرف ایک نفسیاتی سکون نہیں ہے، جی ہمیں فارمیلٹی میں ایک سکون مل رہا ہے، نہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ جو بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پابندی کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، ان کی روح اپنے پروردگار کے ذکر کے ساتھ متصل ہو کر قوت اور طاقت پاتی ہے۔ یہ روح الہی طاقتیں حاصل کرتی ہے۔ اب اس کی مثال یوں لے لیں کہ جیسے ایک چھوٹی سی ٹہنی درخت کے ساتھ ملی ہوئی ہے، تو اس ٹہنی میں پورے درخت کی انرجی ٹرانسفر ہوتی ہے۔ اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ ٹہنی سرسبز رہتی ہے جب تک اپنے درخت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ لیکن اگر وہ ٹہنی کٹ جائے تو کچھ ہی دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے وہ ٹہنی مرجھا جائے گی، اس کے اندر سے وہ تراوت اور سبزہ اور تازگی ختم ہو جائے گی، یہاں تک کہ وہ کٹ کے گر بھی جائے گی اور ختم ہو جائے گی، نابود ہو جائے گی۔ یہی سیم مثال ہے انسانی روح کی اور ذات پروردگار کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب فرماتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے انسان کو پیدا کیا اور اس میں اپنی روح میں سے طاقت ڈالی، یہ انسانی روح کی فطرت ہی الہی ہے۔ ایک ہے ہماری فزیکل فطرت ہے نا، ہماری نیچر ہے، ہم فزیکل نیچر میں تو ایسے محسوس کر رہے ہوتے ہیں جیسے ہم لوگ کٹے ہوئے ہیں خدا سے، نعوذ باللہ۔ نہیں، ہر وقت ہم لوگ کنیکٹ میں ہیں، کنیکشن میں ہیں، اور وہ روحانی انرجی ہے جو ہمیں بار بار اپنی زندگی میں طاقتیں دیتی ہے۔ وہ روح جب تک اس کا ناطہ برقرار رہتا ہے رب کے ساتھ تو وہ بانشات رہتی ہے، طاقت پاتی ہے، پاورفل رہتی ہے، اور انسان کی باڈی جتنا بھی بہت بڑا کوئی باڈی بلڈر ہو، بہت ہی بڑا کوئی دیو ٹیپ کا باڈی بلڈر بن جائے، جب تک اس کے اندر روح نہیں ہوگی مردہ پڑا ہوگا، چند دنوں کے بعد بو دینا شروع ہو جائے گا، اپاہج اور معذور ہو جائے گا بغیر روح کے۔ بس باڈی کی اصل طاقت روح ہے، اور روح جتنی رب کے ساتھ متصل رہتی ہے دعا، راز و نیاز اور عبادات و مناجات میں، اتنی وہاں سے روحانی طاقت پاتی ہے۔ جتنا انسان روحانی طاقت پاتا ہے اتنا انسان میں ہیومینٹی اور انسانیت بڑھتی ہے، دوسرے انسانوں کا درد محسوس کر سکتا ہے، دوسرے انسانوں کے ساتھ رواداری برقرار کر سکتا ہے، دوسرے انسانوں کے ساتھ امن و سکون کے ساتھ رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہوتی ہے نا، آپ دیکھتے ہیں کہ ایک انسان کو دوسرے کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے جی، حتیٰ اولادوں کو اپنے ماں باپ سے ہمدردی ختم ہو رہی ہوتی ہے، بھائیوں کی بھائی سے ہمدردی ختم ہو رہی ہوتی ہے۔
ایک معاشرے میں رہتے ہوئے انسانوں کی جب دوسرے انسانوں کے ساتھ ہمدردیاں کم ہو رہی ہوتی ہیں، یعنی ان کی روحیں کمزور اور ضعیف ہیں، جو رب سے کٹی ہوئی ہیں، وہ ان سے الفت ختم ہو رہا ہوتا ہے. لیکن جو لوگ اپنے رب سے مربوط رہتے ہیں وہ ہمیشہ الفت کا پیغام دیتے ہیں، وہ ہمیشہ انسانی ہمدردی اور رواداری کا پیغام دیتے ہیں، وہ ہمیشہ انسانی معاشروں میں رحمتیں بانٹنا چاہتے ہیں. جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے رحمتاً للعالمین. آپ دیکھیں ان کے سامنے جو مومن آتا ہے، چاہے منافق آتا ہے، چاہے ان کا دشمن آتا ہے، سب کو معاف کر دیتے ہیں. طائف میں جاتے ہیں تبلیغ کے لیے تو لوگوں نے پتھر اٹھا کر مارے، لہو لہان کر دیا، زخمی کر دیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا یا رسول اللہ بد دعا کیجئے، جیسے گزشتہ انبیاء بد دعا کیا کرتے تھے. نابود ہو جائیں گے جو لوگ جو آپ کو دشمن آپ پر ظلم کرتے ہیں، ختم ہو جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، لیکن بد دعا نہیں فرمائی. فرمایا اے پروردگار اس قوم کو ہدایت دے کیونکہ یہ نہیں جانتے. رحمت ہو جو انسان اور جس کی روح اپنے رب کے ساتھ ملی ہوئی ہو، رب کی ملاقاتوں میں زندگی بسر کرتا ہو جو انسان، اس کی روح کبھی نہیں چاہتی کہ کسی انسان کو دکھ پہنچایا جائے. چاہے میرے اوپر ظلم کر رہے ہیں، ہم لوگ تو نیچرلی ایسے ہوتے ہیں نا کہ ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو فوری کہتے ہیں خدا اس کے ساتھ یہ کر دے، خدا اس کا ستیہ ناش کر دے، بگاڑ دے. لیکن نہیں، رحمتاً للعالمین دعا کرتے ہیں پروردگار چونکہ میری قوم سمجھتی نہیں ہے، چونکہ ان کے پاس معرفت نہیں ہے، چونکہ علم نہیں ہے، تو پروردگار تو خود ان کی ہدایت کا بندوبست کر دے. یہ انسان ہے رحمتاً للعالمین، چونکہ ہمیشہ اپنے پروردگار کے ساتھ متصل ہے. اس لیے ہمیں بھی یہی تعلیم دی گئی نا. اب دین اسلام میں آ کر دیکھتے ہیں کہ جتنی تاکید دین اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عبادت کا رشتہ برقرار کرنے میں ہے، اتنی تعلیم کسی اور دین میں نہیں نظر آتی. آپ کہیں جی کچھ یوگا میڈیٹیشن کرنے والے ہیں، ان کی بھی میڈیٹیشن کے خاص اوقات ہوتے ہیں، جی دن میں 5 منٹ کر لینی صبح کو یا رات کو. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں جی کرسچینٹی میں آپ چلے جائیں تو ہفتے میں 1 دن ہے ان کی عبادت کا، سنڈے کو دا ڈے آف پرے، عبادت کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں وہ لوگ. یعنی 24 گھنٹے میں انسان کی نیچر ایسے ہے کہ جب 24 گھنٹے وہ اپنے رب سے دور رہتا ہے اور مادی دنیا کی لذتیں، خواہشات، رونقیں، اس دنیا کی مشکلات اور مصیبتیں انسان کو اپنے اندر گھیر لیتی ہیں، تو یہ انسان ایسا ہے، نیچرلی ایسا ہے کہ کسی اور کے سکون کی، کسی اور کی فلاح کی فکر نہیں رہتی، غافل ہو جاتا ہے. تو دین مبین اسلام نے 5 ٹائم عبادت کا یہ حکم دیا ہے. 5 ٹائم دن میں 24 گھنٹوں میں 5 وقت بارگاہ خدا میں حاضر ہو، کہ جب بارگاہ خدا میں تمہارا رابطہ انس کے ساتھ اور رحمت پروردگار کے ساتھ متصل ہوگا تو آپ کے وجود میں بھی وہ رحمت آئے گی. انسانوں کا دکھ سمجھنا آپ کو آئے گا، انسانوں کی ہمدردی آپ کے اندر جاگے گی. تو یہ جتنا پروردگار کے ساتھ رشتہ مضبوط ہوتا ہے اتنا انسان کی انسانیت میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، کمال بڑھتا ہے، انسان کو سمجھنے کے قابل ہوتا ہے. اور چونکہ دین اسلام نے زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ متصل رہنے کا حکم دیا ہے، تو اس دین کو کہا گیا ہے دین فطرت الہی، کہ بالکل انسانی فطرت کے مطابق ہے یہ دین. آپ نیچرل ڈیزائر سے لے کر اسپرچویلٹی تک لے جائیں، تمام مراحل میں یہ دین اسلام انسان کی ہدایت کرتا ہے. کچھ لوگ بیچارے سمجھتے ہیں کہ اگر ہم دین کے مطابق عمل کریں گے تو دین ہمیں اپنی روٹین لائف سے ہٹانا چاہتا ہے، نعوذ باللہ، خدا نخواستہ. بھی ہم اگر دیندار بن جائیں گے تو لذتیں چھوڑنی پڑیں گی، دیندار بن جائیں گے تو پھر کمائی کا کیا کریں گے، دیندار بن جائیں گے تو پھر اپنے خاندان کی ضرورتیں کیسے پورے کریں گے. بھی نہیں، دین ایسے نہیں ہے. دین ایسا نہیں چاہتا، خاص کر دین اسلام، کہ آپ عبادتیں کریں اور اپنی روٹین لائف سے ہٹ جائیں. دین یہ کہتا ہے کہ اپنی روٹین لائف گزاریں لیکن ایک خاص سٹینڈرڈ میں رہ کر، ایک خاص شیڈیول میں رہ کر، ایک خاص راستے کو اپنا کر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں پیدا کیا ہے اور ہماری خوراک کی ضرورت رکھی ہے، بغیر خوراک کے ہمارا جسم خراب ہو جائے گا. بھوکے رہیں گے تو کتنا عرصہ، 1 مہینہ، 1 چلہ، 2 مہینے، 3 مہینے بھوکے رہ کے مر جائیں گے.
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے وجود میں ایک خوراک حاصل کرنے کا جو سسٹم رکھا ہے، اور اس سسٹم کے اندر ہم خوراک کھاتے ہوئے اپنے جسم میں خون بنا سکتے ہیں، ہمارا جگر خون کریٹ کرتا ہے اور ہمارا دل پمپنگ کرتا ہے، پورے جسم کو وہ طاقت انرجی پہنچتی رہتی ہے خوراک کی بیس پر۔ یعنی خوراک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جسم کی بقا کے لیے ضروری رکھی ہے۔ تو جس خدا نے خوراک کا سسٹم رکھا ہے ہمارے اندر، وہ خدا منع کرے گا؟ قطعاً منع نہیں کرتا، صرف یہ کہتا ہے کہ کھاؤ لیکن حلال کھاؤ۔ اسی طرح ہماری نیچرل ڈیزائر میں آتی ہے نا جنسی خواہشات، تو جنسی خواہشات سے خدا منع کرے گا؟ نہیں، اس نے رکھی ہی اس لیے جنسی خواہشات کی انسانی نسل بڑھتی رہے۔ ہاں، اور جنسی خواہشات کو استعمال کرو لیکن اس راستے سے کہ جو معروف ہے، جو عقل، فطرت اور خدائی قانون کے مطابق ہے۔ اسی طرح ہماری تمام تر، آپ جتنی فرض کریں کہ ہماری نیچرل ڈیزائرز ہیں، کسی خواہش کو دین اسلام آ کر منع نہیں کرتا، اس کو مینیج کرنا سکھاتا ہے۔ کس طرح سے اپنی ان خواہشات کو استعمال کرو کہ کسی دوسرے انسان کی حق تلفی نہ ہو، کس طرح اپنی ان خواہشات کو استعمال کرو کہ انسان کی روحانیت پامال نہ ہو، کس طرح ان خواہشات کو استعمال کرو کہ عقل پہ پردہ نہ بنے، تاکہ ساتھ ساتھ ہیومینٹی بھی آپ کی بڑھتی رہے اور وہ روح بھی پنپتی رہے، کمال پاتی رہے، جس روح کے ذریعے سے آپ نے جہان آخرت میں انٹر ہونا ہے۔ بس دین اسلام میں عبادت کا یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ آپ جی عبادات پہ آ جائیں، مصلی پہ آ جائیں، مسجد میں، درگاہ میں گھس جائیں اور ساری زندگی چھوڑ دیں۔ نہیں، اپنی زندگی پوری جئیں، پوری لذت و کمال و سکون کے ساتھ زندگی جئیں، لیکن اس طرح زندگی جئیں کہ آپ کی لذتیں حاصل کرنے سے کسی اور کی زندگی افیکٹ نہ ہو، کسی اور کا حق ضائع نہ ہو۔ اور پروردگار نے جو کچھ ہماری خواہشات رکھی ہیں، جو کچھ ہمیں عطا کی ہے، وہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ نعمت کبھی بھی مضر نہیں ہو سکتی، نعمت کبھی بھی نقصان دہ نہیں ہو سکتی۔ حتیٰ ہمارے اندر غصہ پایا جاتا ہے جی، ہماری خواہشات، شہوات پائی جاتی ہیں، مال کی ڈیزائر پائی جاتی ہے، ساری نعمتیں ہیں پروردگار کی۔ اگر نعمتیں نہ ہوتی تو آپ سوچیں کہ ہمارے اندر غصے کا وہ انرجی نہ ہوتی غصہ کرنے کی، تو کہیں ہمیں جب نقصان کے کہیں سے احتمالات نظر آتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو بچا پاتے۔ غصے کی طاقت یعنی غضب کی وہ طاقت ہے کہ جو ہمیں نقصانات سے بچنے کے لیے الرٹ کرتی ہے۔ شہوت اور خواہش کی وہ طاقت ہے کہ جو ہمارے جیون کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں ابھارتی ہے، انکریج کرتی ہے کہ جو وہ چیز فائدہ مند ہے وہ لے لو، یہ چیز نقصان دہ ہے، اس سے بچ جاؤ۔ یہ نعمتیں ہیں پروردگار کی۔ انہی نعمتوں کو جب ہم غلط استعمال پہ لاتے ہیں تو ہماری ہلاکت کا سبب بن جاتی ہیں۔ اب بجلی نعمت ہے نا، اس میٹیریل ورلڈ میں بجلی ایک سہولت کا وسیلہ ہے کہ جو اس کا درست یوز جانتا ہے اس کی روشنی سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور جس کو معلوم ہی نہ ہوگی یہ کیا ہے، جا کے انگلی ڈالے اس میں، وہیں پر جل راکھ ہو جائے گا، بھن جائے گا۔ نعمت کا جب استعمال کی معرفت نہ ہو، غلط استعمال کرنے پہ وہ نعمت ہمارے لیے مصیبت بن جاتی ہے۔ اسی طرح پروردگار نے ہمارے اندر جو کچھ ایبلٹیز رکھی ہیں، جو توانائیاں رکھی ہیں، جو پاورز رکھی ہیں، وہ سب ہمارے لیے نعمت ہیں، البتہ اس وقت کہ جب ہم ان کا استعمال جانتے ہوں کہ آنکھ کو کیسے استعمال کرنا ہے، بینائی کو جانتے ہوں کہ دل کو کیسے استعمال کرنا ہے خواہشات میں، جانتے ہوں کہ ذہن کو کیسے استعمال کرنا ہے نالج اور وزڈم کے لیے، یہاں تک کہ ہم پروردگار کے قرب و معرفت کو محسوس کر سکیں۔ نعمات کا درست استعمال ہے ہمارے اپنی کمال کو بڑھانے کے لیے، لیکن غلط استعمال کریں گے نعمات کو تو ہمارے کمال کو بجائے کمال تک لے جانے کے لیے سقوط میں لے جائیں گی یہ نعمات۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر طرح کی نعمت جو چاہیے تھی وہ دی ہے نا، یوں نہیں کہ یہ نعمت اسے چاہیے اسے دیں اور دوسرے کو کچھ اور دیں، اسے یہ نہ دیں۔ ہر انسان کو اللہ نے برابر نعمتیں دی ہیں۔ اور امام علیہ السلام یہ عرض کر رہے ہیں، پروردگار تو نے ایسے راضی نہیں ہوا میرے اوپر کہ ایک نعمت دے دوسری چھوڑ دے، نہیں، برابر ساری نعمتیں مجھے عطا کی ہیں، طرح طرح کے تو نے رزق عطا کیے ہیں، طرح طرح کے رزق۔ اب ایک کھانا ہے نا، ایک کھانا خوراک رزق ہے، خوراک کے ذریعے ہمارے وجود کو بقا ملتی ہے، لیکن ایک ہی خوراک روٹین وائز ہم کھاتے تو تھک جاتے۔ انواع و اقسام کی روزیاں، انواع و اقسام کے ذائقے آپ اٹھائیں جی، جو غلات ہیں ہمارے، جو گندم کا ذائقہ ہے وہ چاول کا نہیں ہے، جو چاول کا ہے وہ دالوں کا نہیں ہے، پھر آپ سبزیوں میں آ جاتے ہیں، اور فروٹس میں تو واقعاً عجیب و غریب ذائقے ہیں۔ آپ کہیں جی ایک مٹی ہے، آسمان سے ایک پانی برستا ہے،
ایک ہی مٹی اور ایک ہی پانی سے مختلف سبزے، مختلف ذائقے، مختلف کلرز ان کے. دیکھیں کچھ لوگوں کا تو پھر اپنا ایک خاص ذائقہ ہوتا ہے نا. جو سبزی اب کچھ لوگ کریلا پسند کرتے ہیں، جو کریلے کا ذائقہ ہے وہ قطعاً آم کا نہیں ہے. جو آم کا ذائقہ ہے وہ ہرگز ناریل کا نہیں ہے. ہر چیز انسان کے لیے لذت بخش ہے اور ایک طرح کی لذت نہیں ہے. مختلف لذتیں ہیں تاکہ انسان اس سے تنگ نہ آ جائے. انواع المعاش کہ پروردگار تو نے مختلف طرح کی ہمیں زندگی گزارنے کی نعمتیں دیں. وصنوف الریاش، اور پروردگار تو نے طرح طرح کے لباس ہمارے لیے بنا دیے. ہمارے جسم کو ڈھانپنے کے لیے جو تو نے ہمیں نعمتیں عطا کی کہ ہم نے عقل استعمال کرتے ہوئے اپنا جسم ڈھانپنا شروع کر دیا. اور عجیب یہ کہ اب دیکھیں انسان کی تاریخ دیکھیں، جب سے کہتے ہیں کہ جب سے انسان غار میں تھا، اس سے پہلے چلے جائیں جب پہلے انسان تھا، اس نے اپنے آپ کو ڈھانپنے کے لیے پتے استعمال کیے، درختوں کے پتے استعمال کیے. درختوں کے پتے استعمال کرنے کے بعد جیسے جیسے انسان کی زندگی آگے بڑھتی گئی، انسان اپنی زندگی کی بقا کے لیے جانوروں سے جنگ لڑتا رہا، ان کا گوشت کھاتا رہا، پھر اس کا کھال اتار کے جانوروں کے اپنا لباس بنانا شروع کر دیا. پھر آہستہ آہستہ جب انسان میں یہ شعور بڑھا کہ ریشم کی کیڑے کی خدمت لے اور اس کے بنے ہوئے دھاگوں سے لباس بنانا شروع کر دے، تو اب لباس کہاں تک آ پہنچا انسان کا. لیکن امام علیہ السلام فرما رہے ہیں پروردگار مختلف لباس تو نے عطا کیے ہیں. انسان نے اپنی محنت و مشقت سے جو کچھ بنایا ہے، انسان کا اپنا کچھ نہیں ہے، وہی خدا کی عطاؤں میں اس نے اپنا ہنر چلا کر مختلف لباس بنا دیے. کبھی پتوں کا لباس، کبھی کھال کا لباس، اب دھاگے کا لباس، اب مختلف طرح کی جو صورتیں ہیں لباسوں کی. ایک لباس ہے ہمارا ظاہری لباس کہ جو ہمارے جسم کو ڈھانپ رہا ہے. ایک لباس ہمیں ضروری ہے کہ جو ہمارے عیبوں کو چھپائے. جسم کے عیب ہمارے لباس سے چھپ جاتے ہیں نا. اسی طرح ہمارے کچھ عیب ہوتے ہیں، اخلاقی عیوب ہوتے ہیں. ان اخلاقی عیبوں کو چھپانے کے لیے، روحانیت کے عیبوں کو چھپانے کے لیے لباس التقویٰ ذالک خیر لکم، وہاں پہ ایک لباس چاہیے، وہ لباس تقویٰ ہے. تقویٰ ڈرنے کے معنی میں نہیں ہے. خدا کا تقویٰ اختیار کرو جی، خدا سے ڈرو، نعوذ باللہ، خدا کو ڈرانے کی چیز ہے. خدا تو رحمان ہے، وہ تو رحمتیں نچھاور کرتا ہے، ڈرانے والا نہیں ہے. تقویٰ یعنی ہم اپنی انسانیت کو بچا لیں، ہم اپنی انسانیت کو نقص سے بچائیں، عیب سے بچائیں، ہم اپنی انسانیت کو پامال ہونے سے بچائیں، اور ہم اپنی انسانیت کو ان برے اعمال سے بچائیں کہ جن برے اعمال کے رزلٹس ہمیں آتش جہنم کے قریب کرتے ہیں. اپنے آپ کو بچانے کا ایک نظام ہے، اسے کہتے ہیں تقویٰ. اپنی انسانیت کو محفوظ کرنے کا نظام، اسے کہتے ہیں تقویٰ. اور وہ تقویٰ ہے دین خدا، ہدایت الہی کے مطابق زندگی بسر کرنا. کہ پروردگار تو نے ہمیں طرح طرح کے لباس عطا کیے. ایک لباس لباس تقویٰ ہے، نظام ہدایت کے مطابق جینا. عظیم الاعظم علیہ، اے اللہ تو نے جو کچھ عطا کیا اپنی طرف سے بہترین لطف کیا ہمارے اوپر، عظیم ترین لطف ہے تیرا. وَإِحْسَانِكَ الْقَدِيمِ إِلَيَّ، اور قدیم زمانے سے تو ہمیشہ میرے اوپر احسان کرتا ہے. احسانِكَ القدیم، کب سے پروردگار عالم کا احسان اس کائنات پہ جاری ہے، کب سے اس کائنات میں بسنے والے انسان پہ خدا احسان کر رہا ہے. حَتَّى إِذَا أَتْمَمْتَ عَلَيَّ جَمِيعَ النِّعَمِ، اے پروردگار یہاں تک کہ تو نے اپنی ساری نعمتیں مجھ پہ تمام کر دیں. نعمتیں کیسے تمام کر دیں؟ جو روزی چاہیے تھی وہ وسائل عطا کر دیے، جو زندگی بڑھانے کے لیے چیزیں ضروری تھیں وہ ساری چیزیں اس نے فراہم کر دیں. وَصَرَفْتَ عَنِّي كُلَّ النِّقَمِ، نعمتیں عطا کرنے کے ساتھ ساتھ تو نے ہر طرح کی مصیبتوں سے بھی انسانیت کو محفوظ رکھا. نعمتیں بھی تو نے عطا کی، مصیبتوں سے بھی تو نے مجھے محفوظ رکھا. اب یہاں سے انسانی، ہم عام انسانوں کے نیچر کی بات ہو رہی ہے. لم یمنعک جہلی وجرأتی علیک، اور ہم انسانوں کی جہالت نے اور ہمارے تیرے خلاف کی جانے والی جرأتوں نے تجھے اپنی نعمتوں سے نہیں روکا. کہ اے پروردگار
تو نے انسان کو کمال تک پہنچانے کے لیے ہر نعمت عطا کی، لیکن اس انسان نے نہ اپنی قدر جانی، نہ تیری نعمتوں کی قدر جانی، نہ تیری قدر جانی۔ کتنا عجیب ہے تیری رحمتوں کا نظارہ کہ جو نہ تیری قدر جانتا رہا، نہ تیری نعمتوں کی قدر جانتا رہا، اسے تو نے نعمتوں سے محروم نہیں کیا۔ لم یمنا کا ایک ہوتا ہے انسان جاہل، جہالت میں اب قدر کی نیت تھی نعمت کی، نعمت کو غلط استعمال کر بیٹھا، جہالت میں ٹھیک ہے گناہ گار تو نہیں ہوگا، غلط استعمال تو کر لیا۔ اب مثال کے طور پر اگر آپ کے گھر میں بچے ہوں، آپ نے کوئی کتاب خریدی ہو، آپ کتاب خرید کر لائیں اپنے اسٹڈی مطالعہ کے لیے، اب بچے کو قدر نہیں ہے، وہ کتاب آپ کی اٹھا کر اس پہ ڈرائنگ شروع کر دیتے ہیں، کارٹون بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کتاب اس کے لیے اپنے پڑھائی کے لیے لے کر آئے ہیں، لیکن آپ کے بچے کو چونکہ قدر نہیں تھی، معلوم نہیں تھا، جہالت یعنی قدر نہیں تھی، معلوم نہیں تھا کہ یہ کتاب کس یوز کے لیے، کس استعمال کے لیے، تو اس نے اپنی ڈرائنگ اس پہ بنانا شروع کر دی، تو آپ کیا کہیں گے اسے؟ غصے والے ہوں گے، 2 لگا دیں گے اسے۔ لیکن اگر آپ کو معلوم ہوا کہ جس نے کتاب کو اٹھا کر ڈرائنگ کے لیے استعمال کر لیے، اس بیچارے بچے کو قدر نہیں تھی، اس کی سطح فہمی نہیں کام کر رہی تھی، تو آپ درگزر کر لیں گے۔ جہالت کے مرحلے میں درگزر کرنا آسان ہے، لیکن ایک دفعہ آپ جانتے ہیں، کتاب آپ اپنے پڑھنے کے لیے لے آئے ہیں، اور وہ بچہ بہت ہی چھوٹا نہیں ہے کہ جسے پتہ نہ ہو پڑھنے کے لیے، شرارتی بچہ ہے، اس نے اٹھا کر کتاب پھاڑ کے وہ کھلونے بنا لیا، ہوائی جہاز بنا لی، ایسے اپنے وسائل رغبت بنا لی، آپ اس کے ساتھ کیسے پیش آئیں گے؟ یوں نہیں ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بالکل بچہ ناسمجھ ہے، ناسمجھ سے تو درگزر کریں گے آپ، لیکن جو جرت کر رہا ہے جان بوجھ کر آپ کی لائی ہوئی چیز کو قدر نہ جانتے اسے پھاڑ کے ضائع کر دیتا ہے، تو آپ اس کے ساتھ کچھ اور پھر بیہیو کریں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا رحیم ہے، کیسا رحمان ہے کہ نعمتیں اس نے دیں، ناقدروں کو تو اس نے بخش دیا، صرف نظر کر دیا کہ ان بیچاروں کو قدر نہیں تھی، لیکن جو جرت کرتا ہے پروردگار اس سے بھی درگزر کرتا ہے۔ یہ عجیب رحمت ہے اس کی کہ امام حسین علیہ السلام اسی جملے کو لے کے عام ہمارے انسانوں کی نیچر کی بات کر رہے ہیں کہ پروردگار تو نے ہر طرح کی نعمت ہماری بقا کے لیے عطا کی، ایک دفعہ ہم نے ناقدری کی جہالت کی وجہ سے، ایک دفعہ ہم نے تیری نعمت کو اور تیرے احسان کو جانتے ہوئے تیرے خلاف جرت کی اور گناہ اور معصیت کی۔ ہاں، جو انسان جرأتیں کرتے ہیں ان سے بھی خدا اپنی نعمت کو نہیں روکتا، ان سے بھی نہیں روکتا۔ اب پڑھیں تاریخ انسانیت کی کہ کتنے کتنے پلید انسان گزرے ہیں۔ فرعون جیسا انسان جو خدا کے سامنے مقابلے میں آ کر کہتا ہے میں بھی رب ہوں، کیا اس کے پاس دنیا نہیں تھی؟ سارے تو وسائل تھے اس کے پاس، جب بادشاہ تھا پورے مصر کا، ہر چیز اس کے پاس تھی، لیکن پروردگار نے جب تک وہ فرعون زندہ رہا اس سے کچھ روکا نہیں۔ اسی طرح اور کئی انسان عام ہمارے روٹین کی زندگی میں ہمارے گناہ، بہت سے گناہ تو ہم بے معرفتی سے کر جاتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا یہ گناہ ہے، یا پتہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے گناہ، اس کے آگے اثرات نہیں پتہ ہوتے، جہالت ہوتی ہے، ناقدری ہوتی۔ لیکن بہت سے ایسے بھی گناہ ہوتے ہیں ہماری زندگی میں جو ہم خدا پہ جرأت کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے خدا نے منع کیا لیکن ہم نے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز ترک نہیں کرو، ہم نے ترک کرنی ہے۔ خدا کا دین کہتا ہے جھوٹ نہیں بولو، بولنے۔ یوں نہیں ہے کہ ہمیں ان احکام کی معرفت نہ ہو اور ان احکام کا علم نہ ہو، جہالت نہیں ہے، جہالت سراسر نہیں ہے ایسے احکام میں، اور خاص کر وہ انسانی ویلیوز کہ جس کو انسان ہونے کے ناطے اچھا یا برا سمجھ رہا ہوتا ہے، جس چیز کا علم پروردگار نے ہر انسان کی نیچر میں الہام کر دیا ہوتا ہے، جیسے خدا فرماتا ہے فَأَلْهَمَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ ایسی چیزیں کہ جن کو سیکھنے کے لیے انسان کو نہ مکتب کی ضرورت ہے، نہ سکول کی، نہ کتاب کی، جن انسانی اخلاقیات بولتے ہیں۔ انسانی اخلاقیات تو اب جب سے بچہ اپنا شعور سنبھالتا ہے تب سے سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے۔ اسی لیے تو آپ نے جج کیا ہوگا نا، کبھی بچہ چھوٹی سی غلطی کرتا ہے تو اسے چھپانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے، اس کی فطرت بتا رہی ہے یہ غلط ہو گیا ہے۔ ایسی ویلیوز، اخلاقی اقدار جنہیں بولتے ہیں، ان اخلاقی اقدار کے خلاف جب انسان عمل کرتا ہے تو یوں نہیں ہے کہ جہالت میں کر رہا ہوتا ہے، اس وقت خدا پہ جرأت کر رہا ہوتا ہے کہ ہاں روک لو ہمیں۔
غلطی کر رہا ہے وہ غلطی کہ جس کے غلط ہونے کا خود کو بھی علم ہے، پھر غلطی کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا پہ جرأت کر رہا ہے، خدا پہ جسارت کر رہا ہے، خدا کے مقابلے میں آ رہا ہے انسان، اور یہاں سے فسق کا راستہ کھلتا ہے۔ عقیدے کے اعتبار سے، دل و دماغ کے اعتبار سے مومن ہوتا ہے انسان، لیکن احکام الہیہ کو جب جان بوجھ کے پائمال کر رہا ہوتا ہے، فسق کا راستہ کھل جاتا ہے، فاسق انسان بننا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن کوئی کتنا فسق کرے، کوئی کتنا کفر کرے، اللہ اپنی نعمتوں کا دروازہ اس پہ بند نہیں کرتا۔ لم یمنعک جہلی وجرأتی علیک، اور پھر اس کے باوجود کیا ہوتا ہے؟ ان دللتنی الی ما یقربنی الیک، اے پروردگار جتنی جہالتیں تو نے ہم میں دیکھیں، جتنی ہم نے تیرے خلاف جرأت اور معصیت کی، جتنے گناہ کیے، تو نے ہمیشہ اپنے قریب کرنے کی کوئی دلیل بھیجی، کہ کوئی نہ کوئی وسیلہ ایسا فراہم کیا کہ یہ بندہ میری طرف لوٹ آئے۔ کہیں پر مہلت دیتا ہے کہ سوچ کے توبہ کر کے آ جاؤ، کہیں پر اپنی طرف سے کوئی ہدایت کا پیغام بھیج دیتا ہے کہ وہاں پر انسان چونک جاتا ہے کہ یہ مجھے غلطی نہیں کرنی چاہیے تھی، توبہ کرنے کے لیے لوٹ آتا ہے۔ اے پروردگار یہ تیرا کتنا لطف و کرم ہے، ان دللتنی الی ما یقربنی، تو مجھے رہنمائی کرتا ہے اس چیز کی کہ جو مجھے تیرے قریب کر دے، ووفقتنی لما یلزفنی لدیک، اور پروردگار تو توفیق دیتا ہے مجھے ان کاموں کی جو مجھے تیرے قریب کر دیں۔ فَإِن دعوتک اجبتنی، جب میں نے تجھ سے دعا مانگی تو نے قبول کی۔ پروردگار تو جانتا تھا اس نے اپنی جہالت میں اور معصیت میں کتنی غلطیاں کی، تیری نعمتوں کو غلط استعمال کیا، لیکن جب دعا کے لیے حاضر ہوا تو نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ فَإِن دعوتک اجبتنی، جب میں نے تجھ سے دعا مانگی تو نے قبول کی۔ وَإِن سَأَلْتُكَ أَعْطَيْتَنِي، جب میں نے سوال کیا تو نے عطا کیا۔ وَإِن أَطَعْتُكَ شَكَرْتَنِي، اے پروردگار جب میں نے تیری اطاعت کی تو نے اس اطاعت کو ضائع نہیں کیا، اس اطاعت کا اجر بھی رکھا ہے۔ وَإِن شَكَرْتُكَ زِدْتَنِي، كُلُّ ذَلِكَ إِكْمَالٌ لِأَنْعُمِكَ عَلَيَّ، اور اے اللہ جب میں نے تیرا شکر ادا کیا نعمتوں کے بدلے تو نے نعمتوں میں اضافہ کرنا شروع کر دیا۔ جب میں لوٹا تیری بارگاہ کی جانب، جب میں نے تیری نعمتوں کی قدر پا لی، جب مجھے معلوم ہو گیا کہ میرے پروردگار کا ہمیشہ مجھ پہ فضل و کرم رہتا ہے، اور میں نے شکر کی زبان کھولی تو نے مزید اضافے میں عنایات کرنا شروع کر دیں، تو نے نعمتوں میں اضافہ کیا۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ اکمال لانعمک، یہ سب کچھ تیری طرف سے نعمتوں کا کمال ہے، علیہ کہ جو تو میرے اوپر نازل کرتا رہا، و احسانک الیہ، اور تیری جانب سے میرے اوپر یہ احسان رہا۔ معصوم امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ انسان پر جو پروردگار کی عطا ہوتی ہے، انسان اپنی زندگی کے کسی مرحلے میں جا کر حقدار نہیں ہے خدا کے سامنے۔ بچپنے میں، نوجوانی میں، جوانی، بڑھاپے میں، کہیں جا کر انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا حق ہے خدایا یہ مجھے دے، قطعاً نہیں۔ جس کا وجود اپنا نہیں ہے، اس کی خدا کی جانب سے عطا شدہ ہے، وہ کیا حق کا اظہار کرے گا کہ خدایا یہ میرا حق ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو وجود بھی عطا اور رحمت میں دیا ہے، اور اس وجود کی ضروریات بھی خدا احسان میں دیتا ہے۔ خدا احسان کرتا ہے، اپنے بندوں پہ احسان کرتا ہے، صالحین پہ احسان کرتا ہے، انہیں بلند مراتب عطا کرتا ہے، عاصین پر، گناہ گاروں پہ احسان کرتا ہے کہ انہیں گناہوں سے لوٹنے اور توبہ کرنے کا موقع دیتا ہے۔ ایسا احسان کرنے والا کہ جس کی ہم سے کوئی ضرورت نہیں، بے نیاز ہے، وہ ہر وقت احسان بھی کرتا جا رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی یہ دعائے عرفہ جس طرح عرفان و معرفت کی انتہا ہے، اسی طرح انسانی تربیت کا پورا پلان ہے کہ انسان تذکر میں آئے، اپنے پروردگار کی نعمتوں کی قدر جاننا شروع کر دے، اور رب کے قریب ہونے کا سلسلہ قائم کرے۔ یہ نعمتیں ایسی ہیں کہ جس میں انسان سوچنا شروع کر دے تو خدا کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اور نہ صرف قریب ہوتا ہے
بلکہ دلی محبتوں سے خدا کے قریب ہوتا ہے۔ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایک دفعہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ گئے، بنی اسرائیل کے وہ بلند مرتبہ نبی جنہوں نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلموں سے نجات دلائی تھی۔ وہ موسیٰ کلیم اللہ سے راز و نیاز کرنے گئے تو اپنی قوم کے شکوے لے کر گئے کہ آپ جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ظلم و ستم سے کیسے اپنی قوم کو نجات دلائی تھی، کہ فرعون ان کے بچوں کو کاٹ ڈالتا تھا، ان کی بیٹیوں کو کنیزی میں لے لیتا تھا، سخت سے سخت کام بنی اسرائیلیوں سے کرواتا تھا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس قوم کو نجات دلوانا چاہی تو اب یہ بھی تاریخ میں نقل کیا گیا کہ رات کو اپنی قوم کو لے کے نکلے، دریائے نیل تک پہنچ گئے، پیچھے فرعونیوں کو خبر ہوگی اور وہ بھی اپنے تمام اسلحہ و ساز و سامان لے کر آئے بنی اسرائیل کو روکنے کے لیے۔ ایک مرحلہ آ گیا، آگے دریا ہے، پیچھے دشمن سروں پہ تلواریں لے کر کھڑا ہے۔ یہاں پہ حکم ہوا موسیٰ کو کہ اپنی عصا مارو دریا پر، دریا راستے کھول دے گا۔ بنی اسرائیل نے سارا کچھ دیکھا نا اپنی آنکھوں سے کہ کیسے خدا کا نبی ہمیں فرعون کے چنگل سے نجات دلا کر دریا عبور کروا کر لا رہا ہے۔ اس موسیٰ کی معجزانہ قدرت سے بنی اسرائیلیوں کو فرعون سے نجات ملی۔ جیسی دریا کراس کر کے نکل آئے تو دیکھا شام کے لوگ بت پرستی کر رہے ہیں۔ انہوں نے بھی موسیٰ سے کہا موسیٰ ہمیں بھی ایسا بت بنا دو، ہم بھی خدا کی ڈائریکٹ عبادت کریں۔ ایسی نافہم قوم، ایسی بدتینت قوم کہ جو خدائی معجزے دیکھ کر آ رہی ہے، موسیٰ انہیں نجات دلا کر لا رہے ہیں، موسیٰ کو کہہ رہے ہیں موسیٰ ہمیں ایک بت بنا دو۔ اور جیسے موسیٰ علیہ السلام کو خدا نے بلایا 40 دن کے لیے کوہ طور پر، وہاں پہ آسمانی کتاب تورات کی تختیاں دیں، پیچھے سامری نے ایک بت بنا دی اور پوری قوم پیغام موسیٰ کو چھوڑ کر مشرک ہوگی۔ اب اس بدتینت قوم کا شکوہ لے کے حضرت موسیٰ جاتے ہیں پروردگار کے پاس، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے موسیٰ سے، موسیٰ اس قوم کے دلوں میں میری محبت ڈال دے۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی پروردگار یہ تو ابھی تک کر رہا ہوں، لیکن کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اس قوم کو میری نعمتیں گنوا، یہ میری محبت میں آ جائے گی۔ نعمتیں گنوا کے پروردگار نے تمہیں کون کون سی نعمتوں سے نوازا ہے۔ بھلا سوچیں وہ نعمتیں جو خدا نے ہمیں دی ہیں اگر ہمارے پاس نہ ہوتی، اگر کان ہی ہمارے نہ ہوتے، آنکھیں ہماری نہ ہوتی، ہمارے دل و دماغ کام نہ کرتے تو کیا ہوتے ہم؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو ارشاد فرمایا موسیٰ جاؤ بنی اسرائیلیوں کو میری نعمتیں گنواؤ کہ میں نے کیا کیا احسان کیے ہیں ان پر۔ جب تیری قوم میری نعمتوں میں سوچ بچار کرے گی، میرے احسانات اور فضل و کرم کا حد و اندازہ لگانا شروع کرے گی تو آہستہ آہستہ تیری قوم میں میری محبت اٹھے گی اور لوگ میرے محبوب بن جائیں گے۔ وہ مجھ سے محبت کریں گے، میں ان سے محبت کروں گا۔ یہی طریقہ کار امام حسین علیہ السلام نے دعائے عرفہ میں لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں گنوانے سے کام شروع کیا ہے کہ میرے ماننے والے جب دعائے عرفہ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور و فکر کریں گے تو اس معرفت کی بلندی پہ پہنچ جائیں گے کہ یہ رب سے انس اور محبت برقرار کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جو نظام تربیت اور تعلیم امام حسین علیہ السلام نے دعائے عرفہ میں بیان کیا ہم اسے اپنانے کے قابل بن سکیں۔ پروردگار ہمارے امام زمان علیہ السلام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما اور ہمارے آقا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، بحق محمد و آلہ الطیبین برحمتک یا ارحم الراحمین۔